پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء روزانہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی ان آیات میں ہم سے کیا مخاطبت کرتا ہے۔ اور قرآن کریم کا علم، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ علم نہیں بلکہ العلم ہے، جس پر بہت گفتگو ہمارے پروگرامز میں ہو چکی ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے معزز علماء کے ہم جتنے بھی شکر گزار ہو جائیں کم ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے سورہ نحل کی آیات 126 اور 127 کے حوالے سے۔ سماجی ضابطے، اخلاقیات، وہ اللہ تعالیٰ تعلیم فرما رہا ہے کہ دیکھو، دنیا میں تمہیں رہنا ہے تو اس انداز سے رہنا۔ انتقام، بدلہ، اس حوالے سے پہلا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے۔ آپشن دے دیا گیا، لیکن یہ کہ تم اتنا ہی لو، ایسا نہ ہو کہ سزا جرم سے بڑھ جائے، اس میں کوئی عدم توازن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن صبر کرو، انسان اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، ایک صفت منتقم کی بھی ہے۔ تو میں کیا بدلہ لوں؟ اے اللہ، میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ خواتین و حضرات، یہاں کیا تعلیم کی جا رہی ہے، یہ سوال رکھیں گے ہم اپنے محترم مہمان کی خدمت میں۔ صبر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، صبر کسے کہتے ہیں؟ اور قرآن کریم کسی اور عمل کے جواب میں، یعنی اس کے اجر اور ثواب کے حوالے سے نہیں فرماتا جو کہ صبر کے بارے میں فرما رہا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ جو صبر کا جو بدلہ ہے، جو اجر ہے، وہ بغیر کسی حساب کتاب کے ہے۔ یہ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ تو ہم جب صبر کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم رکھیں گے، بات سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرمانا چاہ رہا ہے اور ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ اے نبی، اب مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جائیے، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ تو صبر کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ خوبی کیسے پیدا ہوتی ہے، یہ انسان کے اندر یہ وصف کیسے پیدا ہوتا ہے، اس کی تربیت، اس کے لیے ریاضت وہ کتنی ضروری ہے، اور وہ ریاضت کیسے کی جاتی ہے، یہ بھی بتائیں گے ہمارے معزز مہمان۔ آخری بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ مخاطبت فرما رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی حرکتوں پر رنج نہ کیجئے اور نہ ان کی چال بازیوں پر اپنے دل کو تنگ کیجئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بس صبر کیے جائیں، کنسسٹنسی، اپنا کام چلتا رہے، منزل پر نگاہ رہے۔ اگر توجہ ہٹی، جوابی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہم نے، تو جو کام ہمارا ہے ہم اس سے ہٹ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالات ہم رکھیں گے پاکستان کے ممتاز عالم دین، ممتاز اسکالر، ہم سب کے استاد
मोहतरम डॉक्टर हबीब उर-रहमान आसिम साहब की खिदमत में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन व हज़रात, हम सब जानते हैं डॉक्टर साहब को किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं, पूरी ज़िंदगी बस पढ़ाने में गुजरी और पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़याम सुबह का लाज़मी जुज़ हमेशा हम आपसे सीखते हैं। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह नहल और आयात 126 और 127। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा ऊक़िबतुम बिह वलइन सबरतुम लहुव ख़ैरुल लिस्साबिरीन। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह वला तहज़न अलैहिम वला तकु फ़ी ज़ैक़िम मिम्मा यमकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और अगर तुम लोग बदला लो तो बस उसी कदर ले लो जिस कदर तुम पर ज्यादती की गई हो, लेकिन अगर तुम सब्र करो तो यकीनन ये सब्र करने वालों ही के हक में बेहतर है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र से काम लीजिए और आपका ये सब्र अल्लाह ही की तौफीक से है। इन लोगों की हरकत पर रंज न कीजिए और इनकी चालबाजियों पर दिल न तंग कीजिए। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम डॉक्टर हबीब उर-रहमान आसिम साहब की खिदमत में पहला सवाल रखने से कबल क्विज़, कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा यह था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का जिक्र कुरान करीम की किस सूरत में आया है? दुरुस्त जवाब सूरह अंबिया में। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, कुरान करीम की किस सूरत में मस्जिद क़ुबा का जिक्र आया है? सूरह तौबा में या सूरह दुहा में या सूरह बकरा में? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हो रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922134300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 00923218250194। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए कि इंसान को वक़ार के साथ जीना कुरान करीम सिखाता है। यहाँ अगर किसी ने तकलीफ़ पहुँचाई तो बदला उतना ही लो जितनी तुम पर ज्यादती की गई। माफ़ कर दो, सब्र से काम लो, ये ज़्यादा बेहतर है। इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र कि उसने हमें अल्हम्दुलिल्लाह। एक अच्छी मजलिस में और एक अच्छे काम के लिए मौका दिया, तौफीक दी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म को, हमारे फ़हम को बढ़ाए और इस पर अमल करने के लिए हिम्मत और ताकत अता फरमाए। आमीन। आपका भी शुक्रिया, आपके साथ बैठने का उसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। मैं उसको सिर्फ शुमार इस वजह से करना चाहता हूँ ताकि ये मैसेज इनडायरेक्टली उन अफराद तक पहुँचे जो अल्लाह की बात या इंसानों की भलाई की बात लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। देखिए, पहला फ़ायदा आपके साथ बैठने का ये है कि हमारे मीडिया में बेशतर प्रोग्राम ऐसे हैं कि जिसमें कई लोग बोल रहे होते हैं और कई लोग सुन रहे होते हैं, लेकिन ना बोलने वाले को खबर होती है कि वो क्या बोल रहा है, ना सुनने वाले की समझ में आती है कि उसको क्या सुनवाया जा रहा है। तो एक एतमाद के साथ और इत्मीनान के साथ, और हकीकत भी यही है कि अल्लाह की जो किताब है ये इंसान के अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा करती है। तो सबसे पहली बात तो ये
اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قائم رکھے۔ آمین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سوال کرنے والا فرد اگر اس بات کے بارے میں کچھ معلومات نہیں رکھتا تو آدمی پھر ہواؤں میں باتیں اڑاتا رہتا ہے، تو اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ بھی باقاعدہ پڑھ کے آتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اچھی مجلس کو قائم دائم رکھے اور اسے دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے نجات کا آمین ذریعہ ڈاکٹر صاحب، آمین۔ بس ربنا تقبل منا انک انت تقبل السمیع منا العلیم۔ انک انت السمیع العلیم۔ انیق بھائی، اب آتے ہیں آج کی ان آیات کی طرف جو آپ نے تلاوت فرمائی اور جس کے بارے میں ابتدائی اشارے جو ہیں وہ بڑے واضح قسم کے عطا فرمائے۔ آج کی ان آیات کا جو سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسانی دنیا میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ سارے انسان بس ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہوں، ان کے رویے سب کے سب ایک ہو جائیں۔ اس میں اونچ نیچ ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ خیر اور شر دونوں قوتیں انسان کے اندر ڈال دی گئیں اور اسے بتا دیا گیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے اور اسی آزمائش میں کامیاب ہونے کے نتیجے میں تمہیں کامیاب قرار دیا جائے گا۔ یہ وہ بنیاد ہے جو اللہ رب العزت نے بارہا اپنی کتاب حکمت میں بیان کی ہے۔ اچھا، جب یہ بنیاد رکھ دی گئی تو ہمیں پوری عالم انسان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، کسی کے اچھے کام کا بدلہ اتنا نہیں دیا جا رہا کہ جتنا دیا جانا چاہیے، اس سے کم دیا جا رہا ہے، کسی کے گناہ کی سزا یا جرم کی سزا اس سے زیادہ دی جا رہی ہے کہ جو اس نے جرم کیا ہے، یا اس سے بہت کم دی جا رہی ہے۔ ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے آج کی ان آیات میں ایک بڑا خوبصورت اصول عطا فرمایا کہ تمہیں اونچ نیچ کی اس دنیا میں جب بھی کسی ایسے فرد یا کسی ایسے مجرم سے سامنا ہو جائے کہ جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تو اس زیادتی کا بدلہ ان جاہلوں کی طرح مت لو جو ہر دور میں یہ کہتے رہے کہ اگر تم ایک قتل کرو گے تو میں 100 قتل کروں گا، تم ایک گالی دو گے تو ہم 10 گالیاں دیں گے، تم اینٹ مارو گے ہم پتھر سے جواب دیں گے، تم ایک تھپڑ لگاؤ گے تو ہم زیادہ کریں گے۔ یہ جاہلوں کی دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاہلوں کو جواب دینے کے لیے جاہلوں کا طرز عمل نہ اختیار فرماتے ہیں نہ اس کی اجازت دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ جہالت اور جاہلیت کے مقابلے میں علم، تحمل، بردباری، انسانیت، مہربانی، ان جیسے جذبوں کو اور ان جیسی باتوں کو نہ صرف تعلیم فرماتے ہیں بلکہ خود اس پر عمل کر کے اس کا عملی نمونہ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آج کی آیات میں جو سب سے پہلا حکم جو مل رہا ہے، اس حکم کے اندر تے میم کے ساتھ ایک لفظ ہے عاقبتم۔ یہ اشارہ ہے اجتماعیت کی طرف، ادارے کی طرف، حکومت کی طرف۔ جب جزا دینے کی بات ہو، احسان کرنے کی بات ہو تو ہر ایک انڈیویجول اس پر عمل کر سکتا ہے، ادارے اور حکومتیں بھی عمل کریں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن جب سزا کی بات ہو تو اس میں اجتماعیت کو بنیاد بنایا گیا اور اس بات کے دروازے کو کم سے کم کھولا گیا کہ کوئی بھی شخص اپنے انداز میں خود سزا دینا شروع کر دے اور اپنے انداز میں یہ سوچے کہ فلاں نے میرے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے تو اس کا بدلہ اتنا ہونا چاہیے۔ یہ راستہ کھلتا ہے عدالتوں کا، محکموں کا، اداروں کا، قاضی کا، جج کا اور اس کے تمام لوازمات جو کہیں بھی کسی مقام پر عدل فراہم کرنے کے لیے انسانی دنیا نے اختیار کیے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بنا کے، انہیں وسیلہ بنا کے ہمیں در حقیقت یہ بات سمجھائی کہ جب تم کسی خرابی، کسی جرم کی، کسی گناہ کی یا زیادتی کی سزا دینا چاہو تو جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی سزا دو، اس سے زیادہ سزا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص دنیا میں زیادتی کرتا ہے اور اس کی سزا اتنی نہیں دی جا رہی جتنی کہ اس نے زیادتی کی ہے تو اس کا معاملہ قیامت کے روز پورا کیا جائے گا،
کیونکہ ایسے بے شمار لوگ اور ایسے بے شمار جرائم ہیں کہ جن کی پوری سزا دنیا میں دی ہی نہیں جا سکتی، لیکن ایک مناسب سطح پر عدل قائم کرنے کے لیے سزا کو اس لیے شامل کیا گیا کہ مجرموں کو یہ اندازہ نہ ہونا شروع ہو جائے یا مجرم یہ گمان نہ کرنے لگیں کہ ہم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہم غالب ہیں اور ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ سزا کا ایک جزوی پہلو دنیا میں بھی رکھا گیا اور اس کے لیے اصول یہ بنایا گیا کہ جس نے جتنی سزا، جتنا جرم کیا ہے، جتنی زیادتی کی ہے، بس اتنی سزا عدالتوں کے ذریعے سے اسے دی جانی چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کی ایک اور مقام پر جہاں قصاص کا ذکر ہوا تو وہاں تو باقاعدہ اعضاء کے نام لے کر بتایا گیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، کان کے بدلے کان ہے، دانت کے بدلے دانت ہے، ہر زخم کا بدلہ لیا جا سکتا ہے۔ وہاں اس بات کا ذکر اس وجہ سے کیا تاکہ مجرموں کے لیے ایک طرح کی تنبیہ ہو جائے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم جرم کرو اور تمہیں کوئی روکنے والا موجود نہ ہو۔ دنیا کی سزا مجرموں کو ان جرموں سے بچانے کے لیے، روکنے کے لیے ایک ذریعہ ہے، لیکن اصل بڑی سزا قیامت کے روز دی جائے گی۔ یہ بھی ان مجرموں کے بارے میں قرآن کی مختلف آیات میں ذکر کیا گیا۔ مثلا ایک شخص نے دنیا میں 100 قتل کر دیے گئے، دنیا میں اس کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے؟ ایک دفعہ قتل ہوا تو بس ہو گیا، باقی 99 لوگوں کے ساتھ جو اس کی زیادتی ہوئی اس کا بدلہ کب دیا جائے گا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یوم حشر اور یوم میزان اس کے لیے بنا رکھا ہے، وہاں اس کو یہ سزا پورے انداز میں دی جائے گی۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے افراد کو، اداروں کو، عدالتوں کو یہ کہا کہ تم نے سزا کے موقع پر اس بات کا لحاظ کرنا ہے کہ جتنا جرم ہوا ہے بس اتنی ہی سزا دی جانی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں دی جانی چاہیے۔ اچھا، پہلے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف جو آپ نے عمل کیے اور عمل کروائے، وہ ایک مثال ہمارے سامنے آ جائے۔ ہم سب احادیث کی مستند کتابوں میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے بیت المال کے اونٹ وہ ایک مقام پر رکھے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو وہاں بھیجا، ان کے کوئی مسائل تھے کہ تم وہاں پر رہو، لیکن وہ جو جماعت کے لوگ تھے، یعنی اس گروہ کے جو لوگ تھے، انہوں نے جب ان کی بیماری ختم ہو گئی تو نہ صرف ان اونٹوں کے چرواہے اور ان کے نگران کو قتل کیا بلکہ انتہائی بہیمانہ انداز میں قتل کیا، یعنی ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو باقاعدہ آپ نے ان کی سزا سنائی، فیصلہ کیا اور سیدنا علی علیہ السلام کے ساتھ ایک جماعت کو بھیجا جنہوں نے ان مجرموں کو پکڑا اور ان مجرموں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا گیا کہ ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ لوہے کی سلائیاں پھیری گئیں، یعنی ان کی آنکھوں کو پھوڑا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کو قتل کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جتنا جرم کرو گے تو اسلامی عدالت میں اس بات کی اجازت ہے کہ اگر کوئی شخص زیادتی کرتا ہے تو اس کی زیادتی کے بدلے میں اتنی ہی سزا اس کو دی جا سکتی ہے۔ اس پر عمل ایک سے زیادہ مرتبہ مختلف مقامات پہ ہوا، لیکن اگلا حصہ جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے، افراد کے لیے بھی اور عدالتوں کے لیے بھی۔ افراد سے اس کا تعلق زیادہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر سزا عدالت نے سنا دی لیکن جس نے وہاں مقدمہ دائر کیا، جس نے اپنے ساتھ یا اپنے کسی عزیز کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کا انصاف طلب کیا، اب اسے انصاف کی شکل میں اعلان تو مل گیا، قاضی نے فیصلہ کر دیا اور عدالت کی طرف سے اس کی سزا سنوا دی گئی، لیکن اب جنہوں نے سزا کا مطالبہ کیا تھا ان سے کہا کہ اگر تم صبر کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ صبر اس وقت بھی ہوگا جب سزا سنائی گئی، اور یہ صبر اس وقت بھی ہوگا کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی لیکن اس نے سزا کا مطالبہ ہی نہیں کیا۔ دونوں صورتوں میں اس صبر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے فروغ دیا ہے۔ اس کو
پروموٹ کرنے کی اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو یہ تعلیم سکھائی گئی۔ اور اللہ رب العزت نے آپ نے بڑا اچھا خوبصورت اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی معیت اور اللہ کا ساتھ یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب جس نے صبر کیا ہے اس نے کچھ وقت کے لیے صبر کیا، زندگی ختم ہو گئی، اس کے صبر کرنے کی وجہ سے نہ اس کا عمل ضائع ہوا نہ اس کی جزا کم ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ساتھ اس کے لیے لکھ دیا۔ اور جب اللہ کسی کے ساتھ ہوگا تو اس کی رحمت بھی یقیناً اس کے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کسی اور شکل میں بھی دینے کی نہ صرف قدرت رکھتا ہے بلکہ وہ ایسا کرتا ہے کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن مجید کی وہ آیت جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، اللہ نے خود فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم نماز کے ذریعے سے اپنے معاملات میں اپنے کاموں میں اللہ کی مدد طلب کرو، اور نماز کے ذریعے کے ساتھ ساتھ صبر کے ساتھ، اور پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ واللہ مع الصابرین، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس نقطے کو بیان کیا کہ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نمازیوں کے ساتھ ہے، حالانکہ نماز پڑھنا بھی بہت ہی عظیم الشان کام ہے، بہت بابرکت کام ہے، لیکن اللہ نے اپنا ساتھ اور اپنی معیت صبر والوں کے ساتھ لکھا، گویا کہ صبر کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تیسری بات اب ہم سیکھتے ہیں جو آپ نے اپنے سوال کی شکل میں بھی اس کو اٹھایا کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ میں نے جو قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے جو کچھ سیکھا، اس میں صبر کے دو بڑے معنی ہیں، جزوی طور پر کئی اس کے شیڈز ہو سکتے ہیں لیکن دو بڑے معنی ہیں۔ ایک معنی برداشت کرنا ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں مستقل اس سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو لوگ بھی آج کل کے شہروں میں سفر کرتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو گھر سے دفتر تک، دفتر سے گھر تک، گھر سے کارخانے تک، کارخانے سے گھر تک بیسیوں ایسے مقامات آتے ہیں کہ گاڑی چلاتے وقت، سڑک پار کرتے وقت، کسی کے قریب سے گزرتے وقت اسے صبر کرنا پڑتا ہے، اور قدم قدم پر انسان کی طبیعت کو پریشان کرنے والے، ذہن کو پریشان کرنے والے بہت سے لوگ ملتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی وہ یہ سکھاتی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی مشکلوں میں اپنے آپ کو ایسا نہ بنا دو کہ کوئی چیز برداشت ہی نہ کر پاؤ، اور ہر بات پر سیخ پا ہو جاؤ، ہر بات پہ پارا جو ہے وہ چڑھ جائے اور بلڈ پریشر بڑھ جائے اور کسی بڑے حادثے کا سبب بن جاؤ۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں یہ والا صبر جو ہے یہ برداشت کے معنی میں ہے۔ نقصان ہو گیا تھوڑا سا، جس منافع کی توقع تھی وہ منافع نہ ہو سکا، تو ہم انسان اس میں بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں اور پریشانی کے عالم میں اپنا یا دوسروں کا نقصان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس موقع پر صبر کرنا یہ بہت ہی مفید عمل ہے، انسان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے، زندگی بہتر گزرنے لگتی ہے۔ اس پر جتنا تجربہ انسان کرے گا اتنا ہی وہ اس کی افادیت کو محسوس کرے گا۔ لیکن صبر کا جو دوسرا معنی ہے وہ ہے ثابت قدمی۔ کسی بات کو حق جاننے کے بعد، سچ جاننے کے بعد، مفید جاننے کے بعد اس پر ثابت قدمی سے عمل کرنا شروع کر دیں۔ ثابت قدمی والا جو جوہر ہے یہ انسان کو ترقی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے، ہمیشہ زندگی کے معاملات کو مفید بناتا ہے، آسان بناتا ہے۔ اس کی بیسیوں مثالیں، لیکن ایک چھوٹی سی مثال سے آغاز کرتے ہیں اور پھر جتنا جس کو سوچنے کا، سمجھنے کا موقع مل رہا ہے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے۔ میں نے فجر کی نماز پڑھی، اب اس کے بعد بستر پہ گھس کے لیٹ جاؤں، یہ بھی ہوتا ہے، اور ہم میں سے بہت سارے احباب جو رات کو دیر تک کام کرتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ فجر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہے اس میں تھوڑی سی واک کر لینا، تھوڑی سی سیر کر لینا، چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر دینا، اس سے صحت کو بہت اچھا فائدہ پہنچتا ہے، اور انسانی طبیعت میں ایک بڑی خوشگوار قسم کی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں صبر کا معنی ہوگا مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہنا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار کیا اور پھر 2 مہینے کے بعد یاد آیا یار صبح کی سیر کرنی چاہیے۔ اسی طرح پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، طلبہ، ہم میں سے بیشتر افراد
اس روز پڑھتے ہیں جس کے اگلے روز امتحان شروع ہوتا ہے، ٹھیک یا اس امتحان کی رات کو محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو صبر یہ نہیں ہے، کیونکہ ثابت قدمی کا مطلب یہ ہے کہ آج پڑھو، اس کو دہراؤ، اور پڑھنے کے لیے ایک خاص وقت اور خاص عمل اس کو اختیار کر لو، اور وہ تمہاری زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جائے۔ ٹھیک تو جو لوگ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنے کا، کام کرنے کا جو بھی اس کے حصے میں ہے، جی اس کو کرنا شروع کر دے، اور جسے عربی زبان میں مواظبت اور دیگر زبانوں میں تسلسل کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ کام کرتے رہنا، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں، زیادہ گہرے اور زیادہ مفید ہوتے ہیں۔ ٹھیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار پوچھا گیا، آپ کی مختلف مجلسوں میں اس کا اظہار فرمایا گیا، مختلف علماء کی طرف سے بھی، اور ہم نے بھی کبھی کبھی اس میں حصہ ڈالا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل پسند ہے، کون سی نیکی پسند ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وہ نیکی جو چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے کی جاتی رہے، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے۔ تو صبر کا ایک معنی ہے برداشت، کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر سیخ پا نہ ہوا جائے، ٹھیک بدمزاج نہ ہوا جائے، غصے میں نہ آیا جائے۔ اور دوسرا معنی ہے ثابت قدمی، کہ اپنی زندگی کو ایک سسٹم کے مطابق گزارنے کی عادت ڈالو، ٹھیک تو تمہارے اندر بہت ساری صفات ترقی پانے لگیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بدلہ لینے کی اجازت ہے اتنا ہی کہ جتنا ہم پر ظلم کیا گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ صبر کیجئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہاں پر صبر کرنے سے مراد یہی ہے کہ معاف کر دیں، اور یہ صبر کرنا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب کچھ سوالات میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ ہمیں بھرپور توقع، کیا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہم لوگوں کو معاف کرنا نہ ہم نے سیکھا ہے اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں بائی اینڈ لارج۔ آپ جیسے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں جب تک کہ انتقام نہ لے لیا جائے، پوٹا تر نہیں ہوتا۔ اگر جیسے آپ فرما رہے تھے، اگر کسی نے مجھے 5 گالیاں دے دیں تو میں جوابی طور پر 5، 6، 8، 10 گالیاں دوں گا۔ یہ ہماری سوسائٹی کا جو مجموعی تاثر ہے وہ کچھ اسی قسم کا ہے۔ دین صبر کو، معاف کرنے کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا سکھا رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے اللہ، تو یہ معاف کرنا بہت پسند ہے، اور تو مجھے بھی معاف کر دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اور یقین ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی خوبیاں، اپنی خصوصیات، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اندر اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق ہیں، کیا ہم میں پیدا ہو رہے ہیں؟ ہم لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، یا بدلہ لینے کی پوری کوشش کرتے ہیں؟ اور جب اللہ یہاں یہ بھی فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اب یہ بہتر وضاحت نہیں ہو رہی، لیکن اللہ نے فرما دی یہ بات کہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تو اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ من اصدق من اللہ قیلا، ارشاد۔ انیک بھائی دیکھیے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور جب ہم کسی بات کی حقیقت کو اور اس کی سچائی کو جان لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے کے لیے 2 ذریعے بہت اہم ہیں۔ ایک ذریعہ تو میں خود ہوں کہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، قائل کروں، اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کروں۔ جب مجھے یہ خبر ہو گئی، جیسے آپ نے بھی بتایا، قرآن و سنت میں پڑھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، یہ بات بارہا ہمارے ذہنوں میں آتی رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے لیے بڑا اجر ہے، اللہ جو ہے وہ انہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ ایک تو میں اپنے آپ کو سمجھاؤں، یہ عمل ذاتی اصلاح کرنے کا عمل ہے جو ہر شخص کو خود کرنا ہے۔ لیکن انسانی دنیا ہے، انسان اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے،
اس سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایک اجتماعی کوشش بھی ہونی چاہیے جس کا آغاز گھر سے ہوتا ہے، سبحان جس اللہ۔ کو فروغ اور جس کی ترقی اسکول اور تعلیمی ادارے سے آگے بڑھتا ہے، اور جس کو گلی محلے میں اور معاشرے میں مزید بہتری کا اسے موقع ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارے ہاں پنجاب میں اور پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں یہ خرابی موجود ہے کہ ایک شخص نے گالی سنی، اسے کسی زیادہ طاقتور شخص نے یا کسی دوسرے فرد نے گالی دی، اگر اس نے جواب نہ دیا تو آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی اسے تانا دینا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں بکری بن گئے، جی ہاں، پیڈو ہو گئے۔ یہ جملہ جو ہے اس کو اندر سے پریشان کرتا ہے، جی ہاں، اور وہ یہ پھر اپنے اندر یہ قوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے بزدل نہ سمجھیں، مجھے اس طرح کے القابات سے نہ نوازیں، مجھے غیرت وہ پھر مند اس کے سمجھیں۔ مقابلے غیرت بے غیرت نہ بنا دیں، اور غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس کا جواب دوں۔ اب دیکھیے ایک طرف شیطان کا طرز عمل جی ہاں، اور اس کی تعلیم، اور ایک طرف رحمان کی تعلیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں رحمان اور رسول اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے یا شیطان اور ابلیسی قوتوں کے ساتھ ہونا سبحان چاہیے۔ اللہ، سبحان ہم اکثر آس پاس کے جملوں کو سن کر ابلیس کا ساتھ دینا اور اس کا ساتھی بننا پسند کر لیتے ہیں، اس وقتی جذبے کو تسکین دینے کے لیے، اور اس کا خمیازہ بعض اوقات کئی سال تک بھگتنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس، اور آپ کے ماننے والے اور آپ کی محبت کرنے والے لوگ کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں۔ بڑی معروف بات جو آپ کی مجلس میں نے خود کئی بار سنی کہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، سیدنا ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہودی آیا اور اس نے اپنے مال کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا، اور کرتے کرتے شدت میں آ گیا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ جیسے اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا تو ابو بکر صدیق کچھ لمحوں کے لیے تو سنتے رہے، پھر انہوں نے بھی جواباً اس کو جواب دینا شروع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور آپ اس مجلس سے اٹھ کر اندر حجرے میں چلے گئے۔ ابو بکر پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول کا چہرہ بدل گیا تھا اور آپ اٹھ کے اندر چلے گئے۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ وہ بدتمیز آدمی آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، میں تو اس کی بدتمیزی کا جواب دے رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ تمام سننے دیکھنے والوں کو رسول اللہ کی نسبت سے یاد کرنا چاہیے، میرے اور آپ کی وجہ سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جب تم جواب نہیں دے رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا تھا جو میری طرف سے اسے جواب دے رہا تھا، جب تم درمیان میں آ گئے تو فرشتہ درمیان میں سے ہٹ گیا۔ اب دیکھیے کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہماری مدد کے لیے اللہ نے جو فرشتہ بھیجا تھا اسے کافی سمجھیں، یا فرشتے سے کہیں کہ جاؤ بھائی تم اپنا کام کرو، میں اپنا بدلہ خود لے لوں گا؟ تو ہمارا یہ طرز عمل ابلیس کا طرز عمل، شیطان کا دکھایا ہوا راستہ، اور ہم اکثر اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن اگر والدین مسلسل یہ تعلیم دیتے رہیں، صبر کی تعلیم، حوصلہ مندی کی تعلیم، تو یہ بزدلی نہیں ہے، یہ بغیرتی نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت ہے۔ چاہے اس وقت دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ یہ بندہ دب گیا ہے، لیکن یہ دبنا اللہ کے نزدیک عزت کا ذریعہ بنے گا۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے تو پھر صبر کرنا اچھا انسان یہ بات کے لیے ذہن میں تو آسان ہوتی ہوگا۔ ہے ہمارے، جو آپ نے بیان فرمائی، لیکن اس پر عمل کرنا یا اس کو اپنے مزاج کا حصہ بنا لینا، کیونکہ جو آپ نے بات فرمائی تو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور ذہن میں آ رہا ہے کہ پہلوان وہ نہیں کہ جو کسی اور پہلوان کو چت کر دے، اس پر قابو پا لے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ ہم جب غصہ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شیطان جہاں چاہتا ہے ہمیں لے کر چلا جاتا ہے۔ سمپل سوال ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں، یہ تو نتیجہ ہے، میرے اندر صبر کیسے پیدا ہو، میرے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی صفت کیسے پیدا ہو، میں اپنے غصے پر قابو کیسے پاؤں؟ وہ قرآن کریم کی ایک اور آیت یاد آ رہی ہے کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ اکبر. غصے پہ قابو پانے کی بات بھی آ رہی ہے اور عافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اللہ اکبر. لیکن سوال صرف یہ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا ہوں، کیا والدین کی یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ گھر کا ماحول ایسا معاف کر دینے والا بنائیں، انتقام نہ لیں؟ ہمارے ٹیچرز، ہمارے علماء، ہماری مساجد کے ائمہ وہ بتائیں یہ بات کہ لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو. ڈاکٹر صاحب، جمعے کی نماز خاص طور پر کتنا بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے. کم از کم میں نے آج تک یہ بات نہیں سنی کہ لوگوں کو معاف کرتے رہا کرو، یا کاظمین الغیظ پر میں نے کبھی کوئی بات نہیں سنی. ارشاد. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے رہا ہے، اس پر اللہ کا شکر مزید آمین بھی ثم آمین. اس سے طلب بھی کرتے ہوئے. لیکن ہے یہ ضروری بات، یہ فرائض میں سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں سکھایا، جو بھی تعلیم دی، اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں تک اس کا ابلاغ کریں، اس کو پہنچائیں. جیسے آپ نے والدین کا ذکر کیا تو والدین کی طرف سے یہ باتیں بہت ہی آہستہ آہستہ بچوں کے ذہن اور ان کے مزاج کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے والدین کو بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں کہ جب میاں بیوی آپس میں کسی بات میں الجھ جائیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ صرف ہم ہی الجھے ہیں اور آپس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رہے ہیں ان کا تعلق ہمارے ساتھ ہی ہے، جبکہ وہ فراموش کر جاتے ہیں اس موقع پہ کہ اس گھر میں جو موجود بچے ہیں وہ سب کے سب ان مراحل کو اور ان معاملات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، سیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ بدمزاجی ہے یا خوش مزاجی، وہ پھر ایک نسل سے دوسری نسل تک چلتی رہتی ہے، اور یہ یا صدقہ جاریہ بنے گا یا پھر دوسروں کے لیے حصہ دار بننا شروع ہو جائیں گے کہ جس میں وہ گناہوں میں شریک ہو جائیں گے. اس لیے آپ نے انیق بھائی جو سوال کیا ہے کہ ہم اس پر کیسے قابو پائیں اور اپنے اندر کیسے صبر کریں کا جذبہ اس کو اجاگر کریں، 2-3 طریقے لازماً ہونے چاہیے. سب سے پہلی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، ان تعلیمات کو اپنے گھر کی گفتگو اور اپنے خاندان میں موجود جو مسائل ہوتے ہیں ان کے دوران اس کا تذکرہ کرتے رہنا چاہیے. تذکرہ کرنے سے کم از کم انسانی دل و دماغ میں یہ باتیں داخل ہو جاتی ہیں. کب نکل کے اثر دکھانا شروع کر دیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی جب اجازت تذکرہ سے، ہی نہ ہو، آپ کی اجازت سے، آپ نے جو بات فرمائی بہت اہم بات ہے، اس کا تذکرہ ہوتے رہنا چاہیے. فذکر ان الذکرى تنفع المؤمنین، یہی بات قرآن کریم بھی فرما رہا ہے. لیکن میری جو استدعا ہے آپ سے وہ صرف یہ کہ چلتا پھرتا کردار نظر آئے. آپ گھر کی بات کر رہے تھے، شوہر اسے معلوم ہے کہ میری بیوی سے ایک غلطی ہو گئی ہے، وہ بیوی کو معاف کیوں نہیں کر رہا؟ اولاد سے غلطی ہو گئی یا کسی دوست سے، ابا کے دوست سے غلطی ہو گئی، میرے کسی دوست سے غلطی ہوئی اور میں نے غصہ کرنا شروع کیا، انتقام کی آگ میرے اندر بھڑک گئی. 10 سال کا بیٹا میرا گھر میں دیکھ رہا ہے میرے اس عمل کو، تو وہ بھی یہ سوچے گا کہ اچھا غصہ کیا جاتا ہے، دوستوں کو معاف نہیں کیا جاتا. تو ایک تو یہ کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے، جیسا کہ آپ نے بات فرمائی، چلتا پھرتا کردار نظر آئے کہ دیکھو معاف کرنے والے ایسے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں. انیق بھائی بالکل یہی بات میں نے پہلے بھی ذکر کی اور اس کو ہم آپ کی گفتگو کے ساتھ ہی شامل کرتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں کہ جو 2-3 بنیادی مرحلے ہیں یا کام ہیں جن کو کرنے کی بنا پر ہم اپنے غصے کو قابو پا سکتے ہیں اور اپنے اندر صبر کا جذبہ اسے اجاگر کر سکتے ہیں. ایک تو تذکرہ کرنے والی بات ہو گئی. دوسرا، اپنے اندر باقاعدہ اپنے اندر ایک بات تذکرہ کرنے کی ایک اپنے اندر ہوتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کاموں کو اور ان صفات کو باقاعدہ تازہ کروں اور خود اس پر سوچوں. تیسرا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جب آپ نے فرمایا کہ غصہ آگ ہے اور شیطان آگ سے بنایا گیا ہے، تو اس موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم،
آخری دونوں قل، آیت الکرسی، اس کو کثرت سے پڑھتے رہے۔ چوتھا کام کہ اگر اس سے بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تو پانی پیا جائے، وضو کیا جائے، نماز کے لیے 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ اگر اس سے بھی بات ختم نہیں ہو رہی تو پھر ایک اور تجربہ کر کے دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ بات شامل ہے، اور اللہ کے نیک بندوں نے اس پر عمل بھی کیا اور سکھایا بھی، کہ جب آپ اپنی نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں بہت سارے افراد کو شریک کرتے ہیں اور ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، ایک دن کسی روز ہمت کر کے اس بندے کے لیے بھی دعا کریں جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، اور آپ اپنے اللہ سے کہیں کہ اللہ اسے ہدایت دے، اسے سمجھ عطا کر، اور میں نے اس کے گناہ یا اس کی زیادتی پر میں نے اسے معاف کر دیا، اپنی دعاؤں میں اس کو شامل کر دیں۔ تو یہ 4-5 کام اگر ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اور غصے کو کم کرنے کے لیے جو بھی تقاضے ہیں وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات، اور بہت کہ وہ جو دشمن ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے تکالیف پہنچائیں، ان کے لیے بھی نماز کے بعد دعا کرنا۔ اللہ اکبر۔ لا تثریب علیکم اليوم۔ ڈاکٹر صاحب یاد آتی ہے یہ آیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسے معاف کر رہے ہیں؟ اپنی جان کے دشمنوں کو۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اس سے پہلے بھی یہ آیت پڑھی تھی کسی اور نے، وہ بھی پیغمبر تھے، حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا، اور وہ بھی پڑھ رہے تھے لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب۔ وہ اپنے بھائیوں کو معاف کر رہے تھے۔ بھائی کتنا بھی گھٹیا ہو جائے، رہتا بھائی ہے، معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول کی جو ہے وہ عظمت، کہ آپ نے یہ بات کہتے ہوئے اپنے اس بھائی جناب یوسف علیہ السلام کا باقاعدہ حوالہ دیا، اور فرمایا کہ میں بھی تمہارے ساتھ وہی کروں گا اور تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا بیان فرما دیجئے، آخری حصہ ہے پروگرام کا، کہ یہاں مخاطبت ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صبر سے کام کیے جائیے، اور آپ کا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ تو جتنے گفتگو ابھی ہوئی آپ نے فرمائی، اور ہماری کوشش یہ تھی کہ صبر کیسے کرتے ہیں، صابرین میں شامل کیسے ہوا جاتا ہے، طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ ہم جتنا بھی صابر بننے کی کوشش کریں، یہ اس وقت تک نہیں ممکن جب تک کہ اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ دیکھیے اللہ رب العزت نے یہ بات جو فرمائی ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، جی کہ اللہ کی توفیق نہ ملے جی تو انسان دنیا میں ایک تنکا نہیں اٹھا سکتا، تنکا نہیں توڑ سکتا، معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتا، اس کی آنکھ پلک نہیں جھپک سکتی، اس کے دل کی دھڑکن سنائی نہیں دے سکتی۔ ایک معمولی سے معمولی کام سے لے کر بڑے سے بڑا عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اس بات کو تازہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کی توفیق ان افراد کو ملتی ہے، ان شخصیات کو ملتی ہے، ان لوگوں کو ملتی ہے جو ارادہ کریں، جو نیت کریں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو اللہ سے توفیق طلب کرے۔ توفیق کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، اور اسے بعض مذہبی پیشواؤں نے غلط انداز میں پیش کیا کہ بس اللہ کی طرف سے ہوگی توفیق تو خود بخود وہ کام کر ہو جائے گا۔ تو اسے بیان کرتے ہوئے لوگوں کو نکما نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے جو توفیق ملتی ہے یہ انہی لوگوں کے لیے ملتی ہے جو در کھٹکھٹاتے ہیں، جو اللہ کو باقاعدہ آواز دیتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، جو ارادہ اور نیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کو توفیق نہیں دیتا جو ضد میں آ کر اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بات کو سمجھنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ انہیں توفیق نہیں دیتا۔ توفیق انہی افراد کے لیے ہے جو اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں اور اس سے امید بھی رکھتے ہیں کہ اللہ تو اگر ہمارا ساتھ دے تو ہم یہ کام آسانی سے کر سکیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قدم قدم پر مختلف قسم کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں سکھائی گئیں، اور سب سے بڑی دعا
اس کا آغاز نیت اور ارادے سے ہوتا ہے. جس کی نیت اور ارادہ یہ نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ در نہیں کھولتا. اس لیے اللہ کے مدد کے بغیر اور اس کی توفیق کے بغیر دنیا میں کوئی کام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. تو جو اللہ کی طرف آنے کے لیے، اللہ سے ہدایت مانگنے کے لیے، توفیقات مانگنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا چلا جاتا ہے. یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کو کنکلوڈ فرما دیجئے. سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا چاہیے آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ یہ سورہ نحل آیات 126 127 میں آپ نے ہمیں تعلیم دی، ہمیں بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس عمل کریں. ہر مسلمان دین سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے. یہ محبت عمل میں بھی ڈھلنے کا تقاضا کرتی ہے. پہلا کام آپ بتا دیجئے ڈاکٹر صاحب ہمیں کہ ہم کیا کریں تاکہ ہمارے گھروں کا ماحول صبر کے حوالے سے، معاف کرنے کے حوالے سے بڑا خوشگوار ہو جائے اور محسوس یہ ہو کہ واقعتاً یہ ہوتے ہیں انسانی معاشرے. انیق بھائی، سب سے پہلی بات جس کا ہم نے تذکرہ دوران گفتگو بھی کیا جی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس جذبے کو اور اس احساس کو خود بھی زندہ کریں، اپنے بچوں میں بھی یہ بات ڈالیں اور دیگر اپنے احباب کے درمیان میں بھی اس کا تذکرہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشفق، مہربان، ہمارا خیر خواہ انسانی دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. تو پھر آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور خاص طور پر ان حالات میں آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے تذکرے سے اپنے ایمان کو تازہ کریں. اصحاب رسول کا یہ باقاعدہ عمل تھا کہ وہ باقاعدہ ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ آؤ چند گھڑیوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں. ایمان کو تازہ کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. دوسری بات جان لیجئے، اللہ کی کائنات کا یہ اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے. رد عمل آج ہو، کل ہو، کئی سال کے بعد ہو. آپ نے اور میں نے اگر اچھا کام کیا اس کا رد عمل کہیں نہ کہیں لوٹ کے میری طرف آئے گا، اور میں نے اور آپ نے کوئی برا کام کیا، کوئی بری حرکت کی، غلط انتقام لیا اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی تو اس کا بدلہ اور رد عمل کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی واپس لوٹ کے آئے گا. تو ایک اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے اچھے کاموں کو اختیار کرنے کا ارادہ مستقل کرتے رہیں. تیسری بات کہ ایسے دوستوں اور ایسے احباب کو اپنا ساتھی بنائیں جو خود بھی اچھے مزاج کے مالک ہوں اور اچھے مزاج کو پروموٹ کرنے والے ہوں. برے لوگوں کی صحبت انسان کے خیال کو بھی اور اس کے عمل کو بھی بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور اچھے افراد کی قربت انسان کو بھی اچھائی کی طرف آمادہ کرتے ہیں. اچھا سنو، اچھا سناؤ، اچھا کہو، اچھے پر عمل کرو. اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے رہو اس یقین کے ساتھ میرا رب اور رب کے رسول نے جو فرمایا ہے وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں، اس میں کوئی مبالغہ اور جھوٹ نہیں. جب وہ سچ ہے تو پھر میری زندگی کی کامیابی اسی پر عمل کرنے سے آ سکتی ہے. اپنے گھروں میں اس کے تذکرے کو عام کیجئے، اعوذ باللہ کو کثرت سے پڑھیے، طہارت اور پاکیزگی کو اختیار کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے اور اپنے جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو آسان فرما دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور دوران گفتگو جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم صبر کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، ہمیں اللہ کا فضل حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے بات فرمائی ڈاکٹر صاحب، بہترین بات کہ اس کا تذکرہ ہوتا رہنا چاہیے
چلتے پھرتے کردار بھی نظر آنے چاہیے کہ جو صبر کرتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں اور ان کا مرتبہ اللہ خود بخود بلند کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بہت شکر گزار آپ کا۔ بہت ساری باتیں ابھی ذہن میں اور بھی آ رہی ہیں، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے پھر سیکھیں گے۔ خواتین و حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ انبیاء میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں یا سورہ زحا میں یا سورہ بقرہ میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان موجود نہیں اسٹوڈیوز میں، تو یہ ذمہ داری میں ادا کر رہا ہوں۔ اور آج کے ونر ہیں وسیمہ ریحان۔ وسیمہ ریحان ہیں کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لالچ وہ چشمہ ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی، لالچ وہ چشمہ ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار